ذرا تصور کریں، ایک ایسا انسان جو دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہے۔ ہاں، میں ہی خدا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کروڑوں لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ وہ آسمان سے بارش برسا دے گا، بنجر زمین کو سرسبز کر دے گا، اور لوگوں کو یوں لگے گا جیسے وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہو۔ لوگ حیران رہ جائیں گے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگیں گے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبردار کیا تھا، اور اس فتنے کا نام ہے المسیح الدجال۔ لفظ دجال کا مطلب ہے بڑا جھوٹا اور بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ یہ فتنہ صرف طاقت کا نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہوگا ایمان کا امتحان۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا دجال پیدا ہو چکا ہے یا وہ ابھی پیدا ہوگا؟ اسلامی روایات کے مطابق زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، اور اس بات کی ایک حیران کن دلیل ہمیں ایک عجیب واقعے سے ملتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے صحابی رسول تمیم الداری نے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سمندری سفر پر تھے اور طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز ایک پراسرار جزیرے پر جا لگا۔ وہ جزیرے میں داخل ہوئے جہاں انہیں ایک عجیب مخلوق ملی جسے جساسہ کہا جاتا ہے۔ جساسہ کا مطلب ہے جاسوسی کرنے والی مخلوق۔ اس مخلوق نے انہیں ایک غار کی طرف لے گیا، اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوفناک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال تھا۔ یہ واقعہ ہمیں حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق دجال کے والدین ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا باپ لمبا، دبلا اور لمبی ناک والا ہوگا، اور اس کی ماں بھاری جسم والی عورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت واضح طور پر بیان کی۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ ابھری ہوئی انگور کی طرح ہوگی، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر۔ ہر سچا مومن اسے پڑھ سکے گا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا جسم طاقتور اور بھاری ہوگا، مگر سب سے خطرناک بات یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ دجال کے پاس عجیب آزمائشیں ہوں گی۔ یہ طاقتیں اصل میں اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوں گی۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر تم مجھے خدا مانو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسنے لگے گی، زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگائیں گی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرنے جیسا منظر دکھائے گا۔ لوگ کہیں گے، یہ واقعی خدا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ دجال پوری دنیا میں سفر کرے گا۔ وہ شہر شہر جائے گا، لوگوں کو آزمائے گا اور اپنے پیروکاروں کی فوج بڑھاتا جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ زمین کے ہر حصے میں جائے گا، مگر 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ ان دونوں شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ شہر 3 بار زلزلہ محسوس کرے گا، اور مدینہ کے منافق لوگ شہر چھوڑ کر دجال کے ساتھ چلے جائیں گے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن یہ دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر،
दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों जैसे। ये वक्त ईमान वालों के लिए बहुत सख्त होगा। अल्लाह एक अजीम रहनुमा को जाहिर करेगा। उनका नाम होगा इमाम मेहदी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। उनके हाथों मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब होगा और वो दज्जाल के फितने का मुकाबला करेंगे। जब दुनिया दज्जाल के जुल्म से भर जाएगी, तब आसमान से एक अजीम मुजज़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। वो दिमिश्क के मशरक़ी सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके हाथ दो फरिश्तों के परों पर होंगे। जब दज्जाल को मालूम होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, तो वो खौफ से भागने लगेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे। आखिरकार वो उसे बाबे लुत के मकाम पर जा पकड़ेंगे और वहीं उसे कत्ल कर देंगे। इसी लम्हे दुनिया का सबसे बड़ा फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि दज्जाल का फितना सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं होगा, ये ईमान का इम्तिहान होगा। और शायद हम में से कोई इस जमाने को देखे भी। तो सवाल ये है, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम इस फितने से बच सकें?